इसी तरह से कुछ मुहद्दिसीन कुछ रावियों पर इन अल्फाज के साथ जरह करते हैं, ला यह तजबी या ला यह तजबी हदीस, वह हुज्जत नहीं है, उसकी हदीस से हुज्जत नहीं पकड़ी जा सकती। ये ऐसे रावी को कहा जाता है जब उसकी हदीस में कसरत से गलतियां वाक़े हों, ज्यादातर गलतियां वाक़े हों, उसके हाफिजे और जब्त के खराब होने की वजह से। इब्न अबी हातिम ने अपने वालिद से पूछा कि ला यह तजबी से क्या मुराद है, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसे रावी थे जो अहादीस याद नहीं करते थे और जिन अहादीस को याद नहीं करते थे उन्हें बयान करते थे और गलतियां करते थे। आप जब चाहें उनकी अहादीस में इज्तिराब यानी टकराव देख सकते हैं। देखिए अल जरह व तादील इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 133। मालूम हुआ कि मुहद्दिसीन जिन रावियों पर ला यह तजबी या ला यह तजबी हदीस के अल्फाज के साथ जरह करें तो उसकी बयान करदा हदीस गैर मोतबर होती है, इसलिए कि वह रावी कसरत से गलतियां करता है, हदीस को सही तरीके से याद न करने की बिना पर उस हदीस को बयान करता है। उसके बयान करदा हदीस में कसरत से गलतियां होती हैं और ऐसे में इज्तिराब होता है, टकराव होता है। तो जिस हदीस में टकराव पाया जाए वो हदीस उसूली तौर से गैर मोतबर करार पाती है, ज़ईफ करार पाती है। इसी तरह से मुहद्दिसीन किसी रावी के बारे में इख्तलत या मुख्तलत जैसे अल्फाज के साथ जरह करते हैं। मतलब यह होता है कि उस रावी का हाफिजा खराब हो चुका है। तो ये बात जान लीजिए कि कुछ रावी ऐसे होते हैं जिनका हाफिजा बचपन से लेकर ही पूरी उम्र तक खराबी रहता है, यानी कमजोर ही रहता है, वो हदीस को याद करने के काबिल नहीं रहते। तो उन पर तो इख्तलत का हुक्म लगता ही है। लेकिन कुछ रावी ऐसे भी होते हैं जिनका हाफिजा शुरू से लेकर आधी उम्र तक या इसी तरह से आखिरी उम्र तक सही रहता है, लेकिन आखिरी उम्र के बाद उनका हाफिजा खराब हो जाता है, बदल जाता है। हाफिजा में बिगाड़ होने की वजह से याददाश्त में खलत मलत होता है। तो उन पर भी मुहद्दिसीन इख्तलत या मुख्तलत का हुक्म लगाते हैं और ऐसे रावी की रवायत बयान करदा हदीस उस वक्त मोतबर होगी, उस वक्त एतबार के लायक होगी कि जब मालूम हो जाए मुहद्दिसीन से कि इस हाफिजा खराब होने वाली रावी की रवायत हाफिजा खराब होने से पहले इसने जो दूसरों से बयान की है तो वो हदीस मकबूल होगी, मोतबर होगी, अगर उसके अंदर कोई दूसरी इल्लत ना हो तो। लेकिन अगर हाफिजा खराब होने के बाद उसने हदीस बयान की है दूसरे रावियों से, तो हाफिजा खराब होने के बाद बयान करने वाली जो हदीस है वो ज़ईफ होगी, गैर मोतबर होगी, एतबार के लायक नहीं होगी। इसी तरह से एक अरबी में किताब है, रावियों पर जरह व तादील के बेशुमार अल्फाज उसके अंदर देखे जा सकते हैं। बड़ी जबरदस्त किताब है जिसका नाम है सिफाउल अलील बि अल्फाज व कवाइदुल अलजरह व तादील, अल्लामा मुहद्दिस अबिल हसन की। ये अरबी में किताब है, इसका मुताला करने से काफी रावियों के बारे में मालूमात हासिल होती है। लिहाजा जो लोग अरबी जानते हैं उन्हें चाहिए कि इस किताब का मुताला करें। तो रावियों पर जरह मुफस्सर के बारे में बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिसको अगर बयान किया जाए तो बहुत वक्त दरकार है, बहुत वक्त लगेगा। लिहाजा मोटी मोटी जो बातें हैं वो हमने आपके सामने रखी हैं।
اب آئیے ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جرح غیر مفسر یعنی مبہم جرح، ایسا جرح جس کے بارے میں کوئی ریزن نہیں بتایا گیا کہ راوی اگر ضعیف ہے تو کیوں ضعیف ہے، اس کے اندر وجاہت نہیں ہے. جیسے محدثین کسی راوی پر حکم لگاتے ہیں یہم یا لہو اوہام کہ اس کو وہم ہوتا ہے، یا خطا وہ خطا کرتا ہے، محلو اصدق فی مقالن. تو یہ جو الفاظ ہیں اس کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے کہ یہ راوی غلطی کرتا ہے تو کس چیز میں غلطی کرتا ہے، کیوں غلطی کرتا ہے، یا اس کو وہم ہوتا ہے تو کس چیز میں وہم ہوتا ہے. تو یہ جو جرح ہے اس کو جرح غیر مفسر یا مبہم جرح کہتے ہیں. اسی طرح سے صالح الحدیث یا یکتب حدیثہ، شرح تیسر مصطلح الحدیث صفحہ نمبر 211 212 پر لکھا ہے یہ الفاظ قریب قریب جرح پر دلالت کرتے ہیں، یعنی صالح الحدیث، جبکہ صالح الحدیث یہ مبہم تعدیل میں آتا ہے. کچھ لوگ صالح الحدیث لکھتے ہیں اور آگے محدث کا ایک یہ بھی قول لکھتے ہیں کہ محدثین میں سے کسی محدثین نے کہا صالح الحدیث انشاءاللہ. تو یہ محدث تعین نہیں کر پاتا ہے کہ یہ راوی صالح ہے، حدیث میں صالح ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال صالح الحدیث سے نہ راوی پر جرح ثابت ہوتی ہے نہ راوی کی تعدیل ثابت ہوتی ہے، بلکہ یہ مبہم تعدیل میں شمار ہوگا. اسی طرح سے لیس بالقوی کے بارے میں کچھ لوگ کہ ہاں یہ ہے کہ لیس بالقوی یہ قوی نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی صراحت نہیں ہے، ریزن نہیں بتایا گیا ہے کہ کس معاملے میں قوی نہیں ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی مبہم جرح ہے، غیر مفسر ہے، جبکہ یہ جرح مفسر میں آتا ہے کچھ محدثین کے نزدیک. اور اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ یہ راوی ضبط میں یعنی حدیث کو محفوظ کرنے میں، چاہے وہ یاد کے طور پر چاہے وہ کتابت کے طور پر، وہ محفوظ نہیں کر پاتا ہے، اس کے اندر اس اعتبار سے یہ قوی نہیں ہے. اسی طرح سے ضعیف، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ راوی ضعیف ہے، تو ضعیف میں اس کے اندر بھی وضاحت نہیں ہے، ریزن نہیں بتایا گیا ہے، اس کو بھی غیر مفسر قرار دیا جاتا ہے کہ یہ جرح غیر مفسر ہے، یعنی مبہم جرح ہے. جبکہ ضعیف اگر کہا جائے تو یہ جرح مفسر میں ہی آتا ہے، کیونکہ راوی کا ضبط مضبوط نہیں ہوتا ہے حافظے کے اعتبار سے، وہ حدیث کو حفظ نہیں کر پاتا ہے، نہ اس کو کتابت کے ذریعے لکھ کر محفوظ کر پاتا ہے، اس بنا پر اس کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے. اسی طرح سے لیس بذالک، لیس بذالک کو بھی کچھ لوگ غیر مفسر کہتے ہیں، مبہم جرح کہتے ہیں، جبکہ لیس بذالک کے بارے میں بھی کچھ محدثین کہتے ہیں کہ یہ بھی جرح مفسر میں ہی آتا ہے، اور یہ اسی اعتبار میں لیا جاتا ہے کہ راوی کا ضبط جو ہے کمزور ہے، حدیث کو یاد کرنے میں یا کتابت میں لکھ کر کے محفوظ کرنے میں وہ صحیح نہیں ہے، معتبر نہیں ہے. اسی طرح سے تعدیل، ایک بات جان لیجئے کہ جرح مفسر ہو یا جرح غیر مفسر یعنی مبہم جرح ہو، اس کے مقابلے میں اگر تعدیل ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر جرح مفسر ہے اور اس کے مقابلے میں تعدیل ہے، تعدیل مفسر ہے، تو تعدیل مفسر پر جرح مفسر جو ہے مقدم ہوگا،
یعنی جرح مفسر کو مانا جائے گا، تعدیل مفسر کو نہیں مانا جائے گا. لیکن اگر تعدیل مفسر ہے اور جرح مبہم ہے، جرح غیر مفسر ہے، تو اس کے اوپر تعدیل مفسر کو مقدم کیا جائے گا. لیکن اگر تعدیل غیر مفسر ہے، تعدیل مبہم ہے، اور اس کے مقابلے میں جرح غیر مفسر ہے، جرح مبہم ہے، تو تعدیل غیر مفسر پر، تعدیل مبہم پر، جرح غیر مفسر کو جرح مبہم کو مقدم کیا جائے گا. اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. تعدیل غیر مفسر تعدیل مبہم پر نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے اگر تعدیل مفسر ہے لیکن اس کے مقابلے میں، یعنی زیادہ تر تعدیل کرنے والے زیادہ ہیں، راوی کو ثقہ کہنے والے، معتبر کہنے والے زیادہ ہیں، اس کے مقابلے میں اگر ایک بھی متقدمین محدثین میں سے فن رجال کا ماہر، چاہے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے ابو حاتم الرازی ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہوں، اگر ان لوگوں میں سے جرح مفسر کر دی ہے، یعنی اس راوی کے بارے میں جس کو زیادہ تر لوگ تعدیل پیش کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں اگر کوئی فن رجال کا ماہر متقدمین محدثین میں سے اگر علت کے ساتھ جرح مفسر کر دیتا ہے تو اس کی بات معتبر مانی جائے گی. تعدیل جو کر رہے ہیں لوگ، ان کی بات معتبر نہیں مانی جائے گی. یہ بھی بات ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جرح کے مقابلے میں اگر تعدیل مفسر، یعنی جرح مفسر کے مقابلے میں تعدیل مفسر بھی دونوں برابر برابر ہوں تو جرح مفسر کو مقدم کیا جائے گا تعدیل مفسر پر. یہ بات صحیح ہے. لیکن اگر تعدیل کرنے والے زیادہ ہوں اور جرح مفسر کرنے والے کم ہوں تو تعدیل مفسر زیادہ کرنے والوں کی بات معتبر مانی جائے گی. تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ جو جرح مفسر کر رہا ہوتا ہے راوی پر، وہ تعدیل مفسر کرنے والوں سے زیادہ اس کے پاس علم ہوتا ہے اس راوی کے بارے میں. اگر وہ کھول کر اس کے عیب کو ظاہر کر دے تو اس کی بات زیادہ معتبر مانی جاتی ہے. اسی طرح سے اب آئیے ہم دیکھتے ہیں تعدیل مفسر کے بارے میں. تعدیل مفسر جیسے ثقہ کہا جاتا ہے، محدثین اگر کسی راوی کو ثقہ کہتے ہیں یا ثقہ حجہ کہتے ہیں، اسی طرح سے ثبت کہتے ہیں، اثبت الناس کہتے ہیں یا حجہ کہتے ہیں، اسی طرح سے صدوق. تو اس طرح سے تعدیل مفسر کے بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے تعدیل کے طور پر مفسر الفاظ کہے جاتے ہیں جس سے راوی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ راوی عادل ہے، ضابط ہے، یعنی وہ بڑے چھوٹے گناہ سے بچتا ہے، اس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں. اسی طرح سے ضابط کہ وہ حدیث کو یاد کرنے میں قوی ہے، حدیث کو محفوظ کرنے میں یاد کے طور پر، کتابت کے طور پر محفوظ رکھتا ہے اور دوسروں تک اسی طرح سے پہنچانے کی قابلیت رکھتا ہے. تو یہ تعدیل مفسر مانا جاتا ہے. کس ثقہ ہے تو یہ دونوں طرح سے معتبر ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی محدثین نے، متقدمین میں سے معتبر نے، فن کے ماہر نے اگر جرح مفسر کر دی تو اس کی بات معتبر ہوگی تعدیل مفسر کے مقابلے میں. اسی طرح سے کچھ لوگ صدوق راوی کی روایت کو حسن کہتے ہیں، جیسے حافظ ابن حجر وغیرہ ہیں، یہ صدوق راوی کی روایت کو حسن کہتے ہیں.
جبکہ صدوق راوی اور اسی طرح سے محلو الصدوق، یہ جو راوی ہیں یہ بیچ کے مقام کے ہیں، یعنی ان کے بارے میں عادل ہونا تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ چھوٹے بڑے گناہ سے بچتے تھے، اخلاق کے بہتر تھے، لیکن ضابط میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حدیث کو یاد کرنے میں اور حدیث کو لکھنے میں یہ قوی تھے، دوسروں تک پہنچانے میں قوی تھے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا یہ بیچ کے درجے کے ہیں۔ یہ دیکھا جائے گا تحقیق سے، چھان بین سے، کہ جن کو صدوق کہا جا رہا ہے یہ راوی ضابط کے طور پر، حافظے کے طور پر، کتابت کے طور پر، دوسروں تک پہنچانے کے طور پر یہ قوی ہیں یا قوی نہیں ہیں۔ اگر قوی ہیں تو ان کی حدیث کو حسن کہا جائے گا، ورنہ نہیں۔ حافظ ابن حجر نے ایسے راوی، صدوق راوی کی حدیث کو حسن قرار دیا، جبکہ یہ خطا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں تیسر مصطلح الحدیث صفحہ نمبر 212 میں۔ اسی طرح سے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، جیسے کچھ محدثین کہتے ہیں لا باس بہ، کہ اس راوی میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ یحییٰ بن معین میں ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ لا باس بہ جب آپ کہتے ہیں تو راوی کیسا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں لا باس بہ کہوں تو وہ راوی ثقہ ہے، یعنی معتبر ہے۔ تو یہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خاص ہے کہ جب وہ کسی راوی کے بارے میں لیس بباس کہیں تو وہ راوی ثقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ثقہ بہت سے محدثین کے اقوال ایسے بھی ہوتے ہیں جو راوی کے اوپر تعدیل میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ثقہ، یہ راوی قوی ہے، معتبر ہے، حافظے کے طور پر بھی اور ضابطے کے طور پر بھی، حفظ اور کتابت کے طور پر بھی، دوسروں تک پہنچانے کے طور پر بھی۔ تو یہ کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں جو تعدیل میں آتے ہیں، تعدیل مفسر میں آتے ہیں، اور کچھ ایسے الفاظ ہیں جو غیر تعدیل مفسر میں آتے ہیں، یعنی تعدیل غیر مفسر یا مبہم تعدیل۔ جیسے شیخ، کسی محدث نے کسی راوی پر اس الفاظ کے ساتھ تعدیل پیش کی، یہ شیخ ہے، یہ حافظ ہے، یا یہ صالح الحدیث ہے، یا اسی طرح سے یکتب حدیثہ فقیہ، صالح، جائز الحدیث، صدق۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ تعدیل غیر مفسر ہیں، یعنی یہ مبہم تعدیل ہیں۔ ان الفاظوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ راوی معتبر ہے، اور اس کو غیر معتبر مانا جاتا ہے، کہ اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ ان الفاظ کے ساتھ اگر کسی راوی پر تعدیل پیش کی ہے محدثینوں نے تو وہ راوی ضروری نہیں ہے کہ وہ معتبر ہی ہو، بلکہ وہ راوی ضعیف بھی ہو سکتا ہے، مجہول بھی ہو سکتا ہے۔ نہ ایسے راویوں کے اوپر جرح ہو سکتی ہے، اور نہ ایسے راویوں کی تعدیل پیش ہو سکتی ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایسے راویوں کے بارے میں مزید جرح مفسر یا تعدیل مفسر کے اقوال نہ دیکھے جائیں، اور ایسے راویوں کے بارے میں نہ جرح مفسر ملے نہ تعدیل مفسر ملے تو پھر ایسے راوی کی روایت پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے ایک راوی پر ایک محدث نے جرح بھی کی ہے اور تعدیل بھی کی ہے، یعنی ایک راوی کو اس نے ضعیف بھی قرار دیا ہے اور دوسرے قول میں ثقہ بھی قرار دیا ہے۔ تو ایسے محدث کی جو جرح ہے، تعدیل ہے، دونوں اقوال ہیں، تو دونوں اقوال ایک تو یہ ہے کہ دیکھا جائے گا تاریخ کے اعتبار سے کہ پہلے اقوال کون سے ہیں اور آخری اقوال کون سے ہیں، تو آخری قول کو یعنی دوسرے قول کو ہی
مقدم رکھا جائے گا، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. اور اگر تاریخی اعتبار سے بھی پہلا قول اور آخری قول معلوم نہ ہو تو پھر دونوں قول ساکت کر دیے جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے. کیونکہ حافظ ذہبی نے امام ابن حبان کے 2 قول تھے ایک راوی کے بارے میں جس کا نام عبد الرحمن وغیرہ تھا، تو اس میں امام ابن حبان نے جرح بھی کی تھی اور تعدیل بھی کی تھی. تو حافظ ذہبی نے انہیں چھوڑنے کی بات کی تھی کہ امام ابن حبان کے دونوں قول ساکت ہو گئے، جیسا کہ میزان الاعتدال میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 552 میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ بھی جان لیں کہ علت قادیہ کیا ہے. تو دیکھیے، جس علت پر علل حدیث کے ماہر محدثین کا اتفاق ہو اسے علت قادیہ کہا جاتا ہے. جیسے مدلس کی بغیر سما کے صراحت کی روایت کو علت قادیہ کہتے ہیں. کسی روایت کو بالاتفاق معلول و ضعیف قرار دینا یہ علت قادیہ ہے. اسی طرح سے مختلط یا اختلط راوی کا اختلاط کے بعد روایت بیان کرنا یہ علت قادیہ ہے. یعنی جس علت پر سارے علل حدیث کے ماہر محدثین کا اتفاق ہو اسے علت قادیہ کہتے ہیں. اسی طرح سے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ راویوں کے ثقہ ہونے سے، معتبر ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ حدیث صحیح ہو، جیسا کہ تلخیص الحبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 19 میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی اور علت اس کے اندر دیکھی جائے گی. سند کے سارے راوی ثقہ ہوں تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ان راویوں کی اپنے استاد سے ملاقات اور براہ راست سننا ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے. ان میں انقطاع تو نہیں پایا جا رہا ہے، ان میں کوئی مدلس تو نہیں ہے، اسی طرح سے متن میں ساز تو نہیں ہے، کوئی راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت تو نہیں کر رہا ہے. تو اس کے اندر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کوئی خفیہ علت تو نہیں ہے، کوئی خفیہ کمی تو نہیں ہے، خامی تو نہیں ہے. جب تمام چیزوں سے وہ معتبر ہوگی تو اس کو اعتبار کے لائق سمجھا جائے گا، صحیح سمجھا جائے گا. ورنہ یہ نہیں ضروری سمجھا جائے گا کہ اس سند کے سارے راوی ثقہ ہیں تو یہ نہیں سمجھا جائے گا ضروری کہ یہ حدیث صحیح ہی ہے، بلکہ اس کے اندر کچھ علتیں ایسی ہو سکتی ہیں جس کے بنا پر وہ صحیح نہیں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ دعویٰ کرنا درست نہیں ہے. اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حدیث کی کچھ سندوں میں ایسے راوی پائے جاتے ہیں جن کا نام نسب کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی ابو ابراہیم یا ابو اسحاق. اسی طرح سے کچھ میں پورا نام بھی ہوتا ہے، اور کچھ سندوں میں ایسے راوی پائے جاتے ہیں کہ وہاں پر رجل لکھا ہوتا ہے، ان رجل، قال رجل. یہ رجل جو نام ہے یہ مبہم ہے، یعنی مجہول ہے. باقی جہاں پر ابو ابراہیم یا ابو اسحاق اس طرح سے جو نام ہیں ان کا پورا نام جاننے کے لیے اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، تو اس بارے میں متقدمین محدثین جو خیر القرون کے دور کے ہیں، 300 سال ہجری تک وفات پانے والے، جس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیحین کے اندر حدیث موجود ہے کہ سب سے بہترین میرا اور صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد یعنی تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کی خوشخبری دی ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرار دیا ہے. سب سے بہترین زمانہ، خیر والا زمانہ وہ ہے 300 سال ہجری تک
کے वक्त का। तो 300 साल हिजरी तक वफात पाने वाले जो मुहद्दिसीन हैं उनको हाफिज ज़हबी के बकौल मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन कहा जाता है। तो उनके अकवाल से, उनके कौल से देखना चाहिए कि उन्होंने उस रावी के बारे में, ऐसे रावियों के बारे में क्या गवाही दी है। अगर उनके यहां न सच्चा होने की गवाही है, न कमजोर होने की गवाही है, उस रावी के बारे में कुछ अता पता नहीं है, सिर्फ नाम जिक्र है, तो ऐसा रावी मजहूल होता है। ऐसे रावी की रवायत गैर मोतबर करार पाती है, एतबार नहीं किया जा सकता ऐसे रावी की रवायत पर, हदीस पर। और 300 साल हिजरी के बाद जो वफात पाने वाले मुहद्दिस हैं उनको मुताखरीन कहा जाता है, हाफिज ज़हबी के बकौल कि वो मुताखरीन हैं। इसी तरह से 400 साल हिजरी के बाद वाले, 500 साल हिजरी के बाद वाले, 600 साल हिजरी के बाद वाले, 700 साल हिजरी के बाद वाले, ये मुहद्दिस मुताखरीन में आते हैं। और ये मुहद्दिस अगर 300 साल हिजरी के पहले वाले रावियों के बारे में उनके सच्चा होने की गवाही दें तो इनकी बात गैर मोतबर करार पाती है, इनकी बात का एतबार नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बाद वाले हैं। ये तो मोहताज हैं मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन के रावियों के रिपोर्टिंग के। इनको क्या पता कि कौन रावी कैसा था कैसा नहीं था। ये भी अगर उन रावियों के बारे में सच्चा होने की गवाही देंगे तो अपनी तायीद में, अपनी उस बात के तायीद में मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन के कौल को ही पेश करेंगे। ये उनमें से फला ने कहा है कि ये सिका है, सच्चा है, फला ने कहा है कि ये सच्चा नहीं है, झूठा है, ज़ईफ है, तो वहां से ये तायीद पेश करेंगे, फिर इनकी बात मोतबर मानी जाएगी। इसी तरह से मुतसाहिल मुहद्दिस हैं। मुतसाहिल मुहद्दिस उसको कहते हैं जो अक्सर व बेशतर ऐसे रावियों के बारे में सच्चा होने की गवाही दे जो रावी मजहूल हैं, जो रावी ज़ईफ हैं, कमजोर हैं, जो रावी गैर मोतबर हैं, एतबार के लायक नहीं है, उनके भी सच्चा होने की गवाही दें तो इनको मुतसाहिल कहा जाता है। यानी मुतसाहिल मुहद्दिस सुस्ती करते हैं, उनके सुस्ती की वजह से अक्सर व बेशतर वो ऐसे रावियों को भी कह देते हैं कि ये भी सच्चा था, उसके सच्चा होने की गवाही दे देते हैं, तो इनकी बात मोतबर नहीं मानी जाती है। लेकिन हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह और इनके कुछ शागिर्दों ने, इनके यहां यह उसूल पाया जाता है कि अगर मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन जो खैरुल कुरून के दौर के हैं, 300 साल हिजरी तक वफात पाने वाले, अगर किसी रावी के बारे में वो सच्चा होने की गवाही नहीं देते हैं और मुतसाहिल मुहद्दिसीन में से अगर इमाम इब्न हिब्बान अकेले गवाही दें उसके सच्चा होने की, तो उनके अकेले की बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन उनके साथ अगर इमाम तिरमिजी गवाही दे दें सच्चा होने की, इमाम इब्न हिब्बान दे दें, इमाम हाकिम दे दें, यानी एक मुतसाहिल मुहद्दिसीन के अलावा अगर दूसरा भी अगर दे दे सच्चा होने की गवाही उस रावी के बारे में, तो उसकी वो बात मोतबर मानी जाएगी, उस रावी के सच्चा होने की गवाही मानी जाएगी। तो ये उसूल गलत है, ये उसूल सही नहीं है हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह का और उनके शागिर्दों का। एक तरफ तो एक सनद से आई हुई हदीस अगर उसकी कई सनदें हों और सारी की सारी ज़ईफ हों तो कहते हैं कि उस पर ज़ईफ ही का हुक्म लगेगा, वो हदीस एतबार के लायक नहीं होगी, मरदूद होगी। एक तरफ तो ये कहते हैं कि जिस तरीके से ज़ईफ प्लस ज़ईफ प्लस ज़ईफ बराबर हसन लिगैर ही नहीं हो सकती बल्कि ज़ईफ ही होगी, तो यहां पर मुतसाहिल प्लस मुतसाहिल प्लस मुतसाहिल बराबर मोतबर कैसे हो सकता है? यहां पर भी मुतसाहिल ही होगा,
चाहे एक मुतसाहिल किसी रावी के सदाकत की गवाही दे, सच्चा होने की गवाही दे, चाहे एक से ज्यादा मुतसाहिल मुहद्दिस एक रावी की सच्चा होने की गवाही दें, उनकी बात गैर मोतबर होगी, एतबार के लायक नहीं हो सकती। तो ये उसूल भी इनके यहां गलत है। इसी तरह से मजहूल रावी कौन होता है? तो ये जान लीजिए कि मजहूल वह रावी होता है जिसका सिका होना मालूम नहीं होता, जिसका सच्चा होना मालूम नहीं होता। मजहूल की दो किस्में हैं। नंबर एक, वह रावी जिसका शागिर्द सिर्फ एक हो और मोतबर जरिए से उसका सच्चा होना मालूम न हो, उसे मजहूलुल ऐन भी कहते हैं। मजहूल भी कहते हैं और मजहूलुल ऐन भी कहते हैं। इसी तरह से नंबर दो, वह रावी जिसके शागिर्द एक से ज्यादा हो और मोतबर जरिए से उसका सिका होना, उसका सच्चा होना मालूम न हो, उसे मजहूलुल हाल और मस्तूर भी कहते हैं। इसी तरह से कुछ लोग मकबूल भी कहते हैं। तो राजे कौल के मुताबिक रावी मजहूलुल ऐन हो या मजहूलुल हाल हो या मस्तूर हो, उसकी वह रवायत सनद के एतबार से ज़ईफ होती है, गैर मोतबर होती है, एतबार के लायक नहीं होती है। देखिए मिस्कातुल मसाबी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 185। इसी तरह से कुछ लोग मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन और मुताखिरीन मुहद्दिसीन में फर्क नहीं करते। ये भी उसूल, ये भी मनहज उनका गलत है, क्योंकि मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन खैरुल कुरून के दौर के हैं। उनके जैसा हाफिजा, उनके जैसा मजबूत हाफिजे वाला मुताखिरीन मुहद्दिसीन में नहीं कोई हो सकता है। यानी जिस तरह का हाफिजा, जिस तरह की याददाश्त मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन की थी, उस तरीके का हाफिजा, उस तरीके की याददाश्त मुताखिरीन मुहद्दिसीन में से किसी की नहीं हो सकती। तो यह कहना कि हम मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन और मुताखिरीन मुहद्दिसीन में फर्क नहीं करते, यह मनहज गलत है, यह उसूल गलत है। क्योंकि मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन ने जो कोशिश की है, जो रावियों की रिपोर्टिंग की है, जिस तरीके से बारीकी से वो रावियों के बारे में जानते हैं, उस तरीके से मुताखिरीन मुहद्दिसीन में से कोई उतनी बारीकी से उनके बारे में नहीं जान सकता। इसलिए फर्क करना जरूरी है। और रावियों की रिपोर्टिंग में, रावियों के सिकह और गैर सिकह में मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन को मुकद्दम रखा जाएगा, उन्हीं की तहकीक पर एतमाद किया जाएगा, मुताखिरीन मुहद्दिसीन पर नहीं।